اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کی جیسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اس بات کو جاننے کے لیے، اس ہدف کو جاننے کے لیے کہ جس ہدف کے لیے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ کو ایک خاص کلام کے لیے انتخاب فرمایا، جو ایک کلام ہے پروردگار متعال کا، اور اس میں سے بھی سورہ کہف کا انتخاب فرمایا، اور سورہ کہف میں بھی اس آیت کا انتخاب فرمایا جو کہ اصحاب کہف کے داستان کی مرکزی آیت ہے۔ اس ہدف کو جاننے کے لیے، اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے سورہ کہف کے مطالعے کا آغاز کیا، یہاں تک کہ ہم اس آیت پر پہنچے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 نے ہمارے لیے ایک سوال ایجاد کیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا تاکہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر سوال پیش آیا کہ یہ کلمہ یعنی عمل، جو کہ پروردگار متعال نے قرآن مجید میں کم سے کم 50 دفعہ اس کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی جہاں پر بھی عمل ہے وہاں پر ایمان ہے، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر عمل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جوڑی ان دو الفاظ کی یہاں پر ٹوٹ کیوں گئی؟ ایسے کیوں ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل کا ذکر فرمایا ہے لیکن ایمان کا تذکرہ نہیں فرمایا؟ ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید سے انسیت رکھتے ہیں، جو قرآن مجید سے آشنائی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے جیسے کہ جن کو قرآن مجید سے اتنی آشنائی نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے تقریباً 2 ریکارڈنگ صرف اس بات پر پیش کی تاکہ اس آیت کے اندر جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ سوال واقعی طور پر سامنے آئے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے موارد عرض کیے کہ جہاں پر ایمان اور عمل ساتھ میں پائے جاتے تھے تاکہ ہمیں تعجب ہو، وہ پیٹرن کو جب ہم ٹوٹتے ہوئے دیکھیں اس آیت میں تو ہمیں ایک تعجب ہو اور ایک سوال ہمارے اندر اٹھے کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس کے بعد پھر ہم نے قرآن مجید میں ایک اور پیٹرن کی تلاش کی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی ہم نے یہ بات دیکھی کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان کا ذکر فرماتا ہے، جہاں پر آزمائش کا ذکر فرماتا ہے، وہاں پر اب صرف عمل کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تفصیل سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان کو اگرچہ جب ڈیفائن کیا جاتا ہے، جب اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو عمل اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تعریف یہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے جو کہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور بہت ساری مختلف اس کی ڈیفینیشنز ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پروردگار متعال بار بار ایمان اور عمل کے لیے 2 الفاظ کا ذکر فرما رہا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے مفاہیم میں فرق ہو، اور ہم ان دونوں کو اگر ملائیں تو صرف اس جہت سے ملائیں کہ ایمان کا کامل ترین درجہ یا ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد عمل ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کے لیے، چیزوں کو جزیات کے لیول پر سمجھنے کے لیے، ڈیپتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمان اور عمل کے مفہوم کو الگ کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایمان اور عمل کا مفہوم الگ ہے تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں الفاظ کو بار بار ذکر فرماتا ہے، اور اس کے بعد سورہ دخان کی وہ عجیب آیت ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر ایمان اور عمل کے بیچ فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسانوں نے گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کو کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اگر ایمان کے ساتھ عمل شامل تھا، اگر ایمان کی ڈیفینیشن میں عمل شامل تھا
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب کیوں ایسی بات کی کہ جس کے بعد امتحان اور امتحان کے نتیجے میں اب ہم نے وہ عمل کر کے دکھانا ہے کہ جس کی وجہ سے اس امتحان میں ہم یا کامیاب ہوں اور اس بات کی تصدیق ہو کہ ہمارا ایمان سچا تھا، یا ہم ریجیکٹ ہو جائیں، فیل ہو جائیں اس امتحان میں اور اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ ہمارا ایمان جھوٹا تھا۔ بس واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان کا مرحلہ ہے، اور ایمان کے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امتحان کا مرحلہ ہے، اور امتحان کے سامنے، امتحان کے مقابلے میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنا ہے؟ اس ایمان کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہوا عمل، وہ ایمان کے نتیجے میں جو عمل اور جو کردار ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں آیات کریمہ کو پیش کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ امتحان کے نتیجے میں صبر تقاضا کرتا ہوں۔ صبر یعنی کیا؟ یعنی صبر وہ عمل ہے جسے انسان اختیاری طور پر انتخاب کرتا ہے اپنے لیے، کہ جس کی وجہ سے مزید اعمال ظاہر ہوتے ہیں کہ جو صبر کے مفہوم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا انسان بے صبری کو اختیار کرتا ہے اگر وہ امتحان میں فیل ہونا چاہتا ہو، اور اس بے صبری کی وجہ سے اس سے مختلف اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ لشکر جسے اس کے کمانڈر ان چیف نے کہا تھا کہ خبردار اس پانی سے مت پینا، یہ تمہارا امتحان ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ امتحان کے نتیجے میں آپ سے ہم جو تقاضا کریں گے وہ عمل ہے۔ لہٰذا جب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو قرار دیا زینت کے طور پہ تاکہ ان کا امتحان لیں، تو اب ہمارے کان اس بات سے آشنا ہے کہ اس کے بعد صرف عمل کا تذکرہ ہو اور ایمان کا تذکرہ نہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر فرماتا ہے کہ ایہم احسن عملا، تو اب ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ایمان اور عمل مختلف چیزیں ہیں، اور پروردگار متعال جب ایمان کے بعد امتحان لیتا ہے تو در نتیجہ ہم سے ایک اختیاری فعل طلب کرتا ہے کہ جسے ہم عمل کہتے ہیں۔ خوب، یہ عزیزان گرامی وہ گفتگو تھی، یہ وہ باتیں تھی کہ جن پر ہم نے پچھلے 2 ریکارڈنگ کہ جتنا وقت صرف کیا تھا کہ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کریں، اور تفصیلی گفتگو ان باتوں پر، ان مفاہیم پر ہماری پچھلی 2 ریکارڈنگز میں موجود ہے۔ آج ہم نے اسی آیت کی روشنی میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کربلا کس چیز کا امتحان ہے۔ کربلا کیا ان لوگوں کی کامیابی کا میدان ہے جو صاحبان ایمان تھے، یا ان لوگوں کی کامیابی کا میدان ہے جو صاحبان عمل تھے، یا کیا کربلا ان لوگوں کی کامیابی کا میدان ہے جو صاحبان ایمان اور عمل بیک وقت تھے؟ یعنی 3 قسم کے لوگوں کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو صاحب کردار ہے، صاحب عمل ہے، لیکن ہمارے ڈیفینیشنز کے مطابق ہم جن ایمان کے معیارات کو اپنے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، مثلا اصول دین، اس کے مطابق وہ ایمان کے مرحلے پر پورا نہیں اترتا۔ مثلا اس کے امامت کے مسئلے میں اشکال ہے، اس نے نبوت کے مسئلے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ ایمانی لحاظ سے درست نہیں ہے، اس نے شاید توحید کے مسئلے پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے، معاد کے مسئلے پر جو موقف اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پس وہ مرد عمل ہے، یعنی اس کا عمل ایسا ہے کہ جو واقعا سراہنے والا ہے، لیکن اس کا ایمان لڑکھڑاتا ہے۔ یا ایسا شخص کہ جس کے ایمان میں، عقائد میں اس کو 20 آؤٹ آف 20 ملیں گے، کسی بھی عقائد کے ٹیچر سے آپ کہیں کہ اس کا امتحان لے، وہ اسے پاس کرے گا ضرور، لیکن عمل کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری طرح فیلئر ہے۔ اور تیسرا شخص جسے ہم تصور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرد عمل بھی ہے اور مرد ایمان بھی ہے، یعنی اس کا ایمان بھی پکا ہے اور اس کا عمل بھی پکا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے وہ کون شخص ہے جو کربلا کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہ کون سا شخص ہے جو کربلا کے میدان میں پوری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، یہاں سے ایک گفتگو کا 1/3 حصہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ جو شخص مرد عمل و ایمان دونوں ہو، حسین ابن علی کی طرح، اس کے لیے ہر جگہ کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے جو یاران باوفا ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرح، حضرت عباس علیہ السلام کی طرح،
دوسرے امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح جن کا عمل اور ایمان دونوں معیار کے مطابق پوری طرح درست تھا، تو ان کی کامیابی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کربلا قطعاً ان کی کامیابی کا میدان ہے، بلکہ ہر میدان ان کے کامیابی کا میدان ہے۔ گفتگو ہم نے یہ کرنی ہے کہ جس شخص کا عمل معیار کا نہ ہو لیکن اس کا ایمان ہمارے لحاظ سے ایک کامل ایمان ہو، یا وہ شخص کے جس کا ایمان معیار کے مطابق نہ ہو ہمارے لحاظ سے لیکن اس کا عمل ایک کامل عمل ہو۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی ہدایت، اس کا میسج ہمیں اس بات کا جواب دے گا کہ اگر ہم زندگی کی کسی موڑ پر اس بات میں پھنس گئے کہ ہم نے ایمان کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے، عقیدے کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے، یا اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ظاہر ہے ہم نے پہلے کلیئر کر دیا، دیکھیں انسان مجبور ہے، انسان کی محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں، انسان کا وقت محدود ہوتا ہے، تو بسا اوقات انسان کو بد اور بدتر میں سے بد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں سوال نہیں ہے کہ اگر ایک انسان دونوں پر کام کر سکے، ایمان پر بھی کام کر سکے اور عمل پر بھی کام کر سکے، اور اپنا آپ کو دونوں جہت سے بہترین بنائے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپشن ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے، ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے معاشرے میں وہ دو کیٹیگریز پائی جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری عقائد کے امتحان میں فیل ہو جائے گی، زیرو اس کو نمبر شاید ملے، لیکن اگر آپ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ایسا مضبوط عمل ہے کہ 20 آؤٹ آف 20 ہے، نہ وہ معاملے میں کوئی دھوکہ کرتا ہے، نہ وہ کسی کی پردہ دری اور آبرو پامال کرتا ہے، نہ وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، تمام وہ اخلاقی اعتبار سے جو عمل بہترین عمل ہے وہ اس کے عمل ہوتے ہیں، ہم اس کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کے لحاظ سے اگر کوئی ان کا امتحان لے تو وہ 20 آؤٹ آف 20، 100 آؤٹ آف 100 ان کو مارکس ملیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے تمام ان اخلاقی معیارات سے نیچے ان کا عمل ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ان کے عمل میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ دونوں فیل ہو جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ اگر ہمیں ان دو گروہ میں سے ایک گروہ کو انتخاب کرنا ہو، اگر ہمارے پاس زندگی میں اتنا ہی وقت ہو، اتنا ہی ٹائم ہو، اتنے ہی ریسورسز ہو کہ ہم یا اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں مختلف کلاسز میں جا کے، عقائد پڑھ کے، مختلف عقیدے کی کتابیں پڑھ کے، اور مختلف محافل و مجالس میں بیٹھ کر عقیدوں کو بار بار سن کر، ہمارے پاس یہی ٹائم ہو، یا ہم مختلف طریقوں سے اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں، اخلاق کی باتوں کو سن کر، جن کے عمل معیار کے ہیں ان کے اعمال کو دیکھ کر، خود غور و فکر کر کے، جو بھی راستہ ہے۔ تو اس صورت میں کربلا کے میدان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کو اپنی بہتر بنانی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، قرآن مجید کے لحاظ سے، یہاں سے وہ میں حساس گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کے لحاظ سے اور خود کربلا کے داستان کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنے عقائد پر کام کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف انہوں نے توحید رٹ لی ہوتی ہے، معاد رٹ لی ہوتی ہے، امامت رٹ لی ہوتی ہے، صرف اور صرف عقائد کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے اور بار بار عقائد کے بحث کو انجام دینے کے لیے اپنی زندگی میں وقت صرف کیا ہوتا ہے، وہ بہت بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے عقائد پر اپنے کام نہیں کیا ہوتا ہے، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب صحیح اور غلط کے بیچ ان کا دل کسی بات کے غلط ہونے پر گواہی دے اور کسی بات کے صحیح ہونے پر گواہی دے، تو ممکن نہیں ہے کہ ان کا عمل اس کام کا انتخاب کرے جس کے بارے میں ان کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ غلط کام ہے۔ وہ ہرگز غلط کام کا انتخاب نہیں کریں گے، گویا ان کا صرف ایک ہی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط نہیں ہے، وہ عقیدہ نبوت میں اتنے مضبوط نہیں ہے، وہ عقیدہ معاد میں مضبوط نہیں ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے جس میں وہ بہت مضبوط ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں ہم نے ہرگز غلط کا انتخاب نہیں کرنا، اور اس صحیح اور غلط کا معیار بھی ہمارا اپنا ضمیر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بنیادی فرق ہے ان دونوں گروہ میں، کہ
ایک گروہ صرف عقائد کے مسائل پر، ایمان کے مسائل کو جاننے پر اتراتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ اور ایمان اس معیار کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا عمل ایسا قابل ہوتا ہے کہ جس کو فیل نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں اور کربلا کی چند شخصیات کے سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عمل کا مضبوط ہونا ایمان کے مضبوط ہونے سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کربلا کو مطالعہ کریں، ہم پہلے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم تلاش و جستجو کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی بات موجود ہے جو ہماری اس طرف رہنمائی کرے کہ ایسے لوگ جو ایمان کے مرحلے پر فیلئر ہوں لیکن عمل کے مرحلے پر کامیاب ترین لوگ ہوں اور ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہو۔ جی عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ہمیں ایک گروہ ملتا ہے کہ جن کو جادوگر کہا جاتا ہے، یعنی فرعون کے ساحر، سحرتو فرعون ان کا لقب ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کی حکومت میں سب سے زیادہ خالص عقیدہ فرعون پر اور اس کی خدائی پر رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اپنے الفاظ سے یہ آپ کی خدمت میں بات ثابت کروں گا۔ یہ وہ تھے کہ جب فرعون کی حکومت حساس ترین مرحلے پر پہنچی اور اس کے پائے لرزنے لگے تو فرعون نے جن لوگوں پر پوری طرح اعتماد کیا وہ یہ جادوگر تھے۔ یہ وہ جادوگر تھے جو خداوند متعال سے مقابلے میں، خداوند متعال کے نبی سے مقابلے میں فرعون کا سب سے بڑا ہتھیار تھے۔ اور واقعاً قرآن مجید نے جن الفاظ سے ان کو یاد کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی فرعون سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ دیکھیں سورہ شعراء آیت نمبر 41 میں جب یہ بلائے گئے اور فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلما جاء السحرة، جب یہ سحرہ، یہ جادوگر حاضر ہوئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کوئی اجر و پاداش، کیا کوئی ہمیں ثواب ملے گا اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر؟ لیکن انسان اجر و ثواب کی توقع ذاتی طور پر اس سے رکھتا ہے جس سے عقیدت رکھتا ہو۔ قال نعم، فرعون نے کہا بالکل درست ہے، وانکم اذا لمن المقربین، اجر و ثواب میں کیا کہا کہ بالکل تمہیں ملے گا اور تم میرے مقربین میں سے قرار پاؤ گے۔ دیکھیں یہاں پر جادوگر اعتراض کر سکتے تھے، کہتے کہ یہ ہمیں تھوڑی اجر چاہیے، ہمیں تو پیسے چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے، ہمیں مادی چیزیں چاہیے۔ لیکن جادوگر اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ فرعون کے مقربین میں سے قرار پائیں۔ کتنی عقیدت تھی ان کی فرعون سے۔ اب اس کے بعد قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن جو خاص دن ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں کہا کہ فرمایا کہ القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم پھینکتے ہو، اپنے جو کچھ تمہارا جادو ہے وہ تم دکھا دو۔ فَأَلْقَوْا، آیت نمبر 44، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور عصائیں ڈال دی۔ وَقَالُوا، کیا کہا؟ دیکھیں جادوگر کس لیول کا عقیدہ رکھتے تھے فرعون پر۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، ہم کیا کہتے ہیں اپنے کاموں سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے بعزت فرعون وہی معنی رکھتا تھا جو ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حمزے کو پروناؤنس کر رہا ہوں صرف بات کو پہنچانے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کیا کہا؟ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم ہر چیز پر غلبہ حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کے نام سے ہم ضرور غلبہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہاں تک یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ بدترین عقیدہ ہے، خدا کے بنائے ہوئے انسان کو خدا مانتے ہیں اور اس کی خدائی کو بچانے کے لیے سب سے بڑا جہاد انجام دے رہے ہیں خداوند متعال کے نبی کے سامنے، اور خدا کا نبی بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں بے عزت فرعون۔ لیکن عزیزان گرامی ان کا انجام آپ دیکھیں، ان کا انجام یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے حربے استعمال کیے، لیکن جب انہوں نے یہ احساس کیا کہ جو موسیٰ لائے ہیں وہ اس سے
کئی گنا بڑھ کے ہے کہ جو ان کے پاس ہے. اور جب ان کو اپنے علم کے باعث احساس ہوا کہ جو موسیٰ لائے ہیں وہ واقعاً پروردگار متعال کی نشانی ہے اور موسیٰ حقیقت میں خداوند متعال کے نبی ہیں، تو یہ اپنے پچھلے ایمان کے باعث ہٹ درہمی پر نہیں رہے، ضد پر نہیں رہے، بلکہ فوراً انہوں نے عمل کے میدان میں اپنے عمل کو تبدیل کیا. اور وہی لوگ جنہوں نے بے عزت فرعون کہہ کے اپنے کام کو آغاز کیا تھا اور پروردگار متعال کے نبی کو شکست دینے کے لیے تیار ہوئے تھے، اب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. یہ ساحر سجدے میں گر گئے. دیکھیں، عبادت کا اعلیٰ ترین عملی مقام سجدہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے، بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اب اس کے بعد عزیزان گرامی وہ گفتگو ان جادوگروں نے بیان کی کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کس مدرسے میں، کس حوزے میں، کس استاد سے انہوں نے ان ساری باتوں کو سیکھا جو یہ کچھ لمحے بعد بیان کر رہے ہیں. کیا خوبصورتی سے انہوں نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں اپنے نئے عقائد کو بیان کیا. اور کون سی چیز اس بات کا باعث بنی کہ یہ عقائد ان کے اندر ڈیولپ ہو؟ کیا کوئی حوزہ میں وہ گئے، کیا کوئی مدرسے میں وہ گئے، کیا کوئی کتاب انہوں نے پڑھی، کیا کسی استاد سے انہوں نے فیض حاصل کیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک کام انجام دیا. جب دیکھا کہ حقیقت فرعون کی طرف نہیں ہے اور حقیقت موسیٰ کی طرف ہے، جب ان کو احساس ہوا سجدے میں پڑ گئے. اب فرعون ان سے سوال کرتا ہے. دیکھیں سخت ترین مقام ہے، کچھ لمحات ہوئے ہیں ان کو ایمان لائے ہوئے، لیکن کتنے مضبوط ہو چکے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے ایمان میں. فرعون نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب دیکھیں عزیزان گرامی، فلأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، من خلاف، اپوزٹ طریقے سے، ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اور میں نخل کے درختوں میں، کھجور کے درختوں میں تمہیں لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم میں سے، یعنی میں اور موسیٰ کی خدا میں سے سب سے زیادہ شدید عذاب کے جہد سے اور باقی رہنے کے لحاظ سے کون ہے. اب دیکھیں جواب کیا آتا ہے. یہ وہی ہیں جو کچھ دیر پہلے بے عزت فرعون کہہ کر فرعون کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کام کو آغاز کر رہے تھے پروردگار متعال کے مقابلے میں. قالوا، کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ہم ان بینات اور پروردگار متعال کے مقابلے میں، یعنی بینات یعنی وہ نشانیاں جو ہمیں نظر آ چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں، اور پروردگار متعال کے مقابلے میں یعنی والذی فطرنا کے مقابلے میں، لن نؤثرک، ہم ہرگز تمہارا انتخاب نہیں کریں گے. ہم کہتے تمہارا دماغ ٹھیک ہے فرعون، ہم تمہیں انتخاب کریں؟ فقد ما انت قاض، جو تجھے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ایمان کا مرحلہ چیک کرے عزیزان گرامی. یہ معاد انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ کوئی مجھے جواب دے دے. تو صرف اس حیات دنیاوی میں قضاوت کر سکتا ہے اور کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا، جبکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس سحر کے بھی گناہ کو معاف کرے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. واللہ خیر وابقی، فرعون تو سمجھتا ہے کہ تو طاقتور ہے اور تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پروردگار متعال ہے، اللہ وہ ہے کہ جو خیر ہے، سب سے بہترین ہے، وہ ابقا، اور سب سے پائیدار اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب دیکھیں عزیزان گرامی، مراحل ختم نہیں ہوئے. سورہ طٰہٰ سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مزید تفصیل بیان ہوئی ہے. سورہ شعراء میں خلاصے کے طور پر بیان ہوا ہے انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنم کے بارے میں اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں سحرہ فرعون. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مجرم
مجرمانہ حالت میں جرم انجام دے کر اپنے رب کے پاس پہنچے، پس اس کے لیے جہنم ہے، ایسی جہنم ہے کہ جس میں نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ وہ مرے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کی حالت میں اپنے رب کے پاس جائے، پتہ نہیں کس مدرسے میں انہوں نے یہ سیکھا، کس حوزے میں یہ سیکھا، کتنی خوبصورت باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو شامل کر دیا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں پہنچے، قد عمل الصالحات، دیکھیں مؤمن کے بعد دوبارہ سے یہاں پر ایمان عمل کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ اس نے اعمال صالح انجام دیے ہوں، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس یہ وہ ہیں کہ جن کو بڑے بڑے درجے حاصل ہوں گے، برترین درجے حاصل ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت کی تعریف بیان کر رہے ہیں سحرہ فرعون، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اجر و ثواب ہے اس کا کہ جو اپنے آپ کو پیور کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، کس طرح ان کا عمل اس بات کا باعث بنا کہ عقیدہ خود بخود اتنا مضبوط ہو جائے کہ پروردگار متعال ان کے عقائد کو انتخاب کر کے قرآن مجید میں ڈالے اور فرمائے کہ اس کو پڑھو، فرعون کے جادوگروں کی باتوں کو سنو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مرحلہ ہے۔ خوب، اگر اب آپ کو قرآن مجید کے اس داستان سے تسلی آ چکی ہو کہ ایمان اور عمل کے بیچ میں اگر انتخاب کرنا پڑے، بہتر میں بار بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں مرحلے میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اگر لیمیٹیشنز کی وجہ سے ایک کو انتخاب کرنا پڑے تو ایک عقیدہ بہترین عقیدہ ہوگا کہ جو عمل انجام دینا ہے وہ صحیح عمل انجام دینا ہے، ہرگز اس عمل کو انتخاب نہیں کرنا ہے جس پر ضمیر یہ چلا رہا ہو کہ یہ غلط عمل ہے۔ یہ اس کی قرآنی نشانی۔ جب تک یہ سحرہ فرعون سمجھ رہے تھے کہ فرعون واقعاً خدا ہے، تب تک انہوں نے دل و جان سے فرعون کو مانا، بے عزت فرعون کر کے کہہ کے اپنے کام کو آغاز کیا، اور جہاں انہیں نظر آ گیا کہ نہیں فرعون سے بڑھ کے وہ خدا ہے کہ جس نے فرعون کو بنایا، فوراً اپنا عقیدہ تبدیل کیا اور وہ عقائد بیان کیے کہ جس کو پروردگار متعال نے قرآن مجید میں لکھ دیا۔ یہ عمل کا اثر ہے، یہ وہ اثر ہے جو باعمل لوگوں کے ضمیر میں ایجاد ہوتا ہے۔ خوب، قرآن مجید سے اگر آپ نے تسلی حاصل کر لی، اب آئیے کربلا کے میدان میں، بہت خلاصے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہاب کلبی کی داستان کو پڑھ لیں۔ وہاب کلبی کیا عقیدہ توحید میں اس معیار پر تھے؟ اصلا عقیدہ توحید کے وہ قائل نہیں تھے۔ کیا کرسچن، نصرانی عقیدہ توحید میں خداوند متعال کی وحدانیت کے قائل ہیں؟ دیکھ لیا وہاب کلبی کی کیا داستان ہے۔ میں کیونکہ آپ نے بہت دفعہ دیکھیں سحرہ فرعون کی داستان میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس لیے بیان کی کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن وہاب کلبی کی داستان کو ممبر اور مجالس کی برکت سے ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ پڑھیں، آج آپ مطالعہ کریں گے کس طرح وہ اپنے عقیدے سے پلٹے اور کس طرح وہ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو توفیق دی؟ یہ حضرت حور کو دیکھ لیں۔ حضرت حور جب امام علیہ السلام کو روکتے ہیں اور ان کو اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھنے سے منع کرتے ہیں تو کیا یہ امامت کے قائل ہیں؟ کیا امامت ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا حضرت حور اس وقت آپ کو امامت کے عقیدے میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ کوئی عقل مند انسان اس بات کو نہیں کہے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ عصر عاشور حور کہاں پر شامل ہے، کس جگہ پر، کس لشکر میں وہ شامل ہیں۔ سوال بہت مہم ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ تو آشنا ہے، ممبروں سے آشنا ہے، مجلسوں سے آشنا ہے، آپ تو امام حسین علیہ السلام کے قصے سے آشنا ہے۔ آپ بتائیں کہ حور کا وہ کون سا عمل تھا جو اس بات کا باعث بنا کہ ظہر عاشور وہ بجائے اس کے کہ یزید کے کیمپ میں شامل ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں بہترین اعزاز حاصل کر رہے تھے۔ خوب، دو مثالیں میں نے آپ کو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کری کربلا میں۔ اب آپ آئیں کربلا کے باقی لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم روئے زمین کی چیزوں سے امتحان تمہارا اسی لیے لیں گے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کون عمل کے میدان میں آگے۔
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موحد سے جو آشیان توحید کو اجاڑنے کے لیے تیار ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موحد سے جو بظاہر توحید کا اقرار کرتا ہو اور اس بات کے لیے تیار ہو کہ توحید کے محور کو تہہ تیغ کرے. ہمیں ایسے موحد سے کام نہیں ہے. ہمیں ایہم احسن عملا چاہیے. ہمیں ایسا موحد چاہیے جو میدان عمل میں بنائے لا الہ کے لیے، ارکان توحید کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے. ہمیں یہ چاہیے. ہمیں عمل چاہیے. ہمیں وہ ایمان چاہیے جو رٹا رٹایا نہ ہو. ہمیں وہ ایمان چاہیے جو دل میں اتنی مضبوطی سے اترا ہو کہ پھر وہ عمل کے بغیر رہ ہی نہ سکے. چلیں عقید نبوت کی بات کر لیتے ہیں. تو عقید نبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہمیں ایسے نبوت پر عقیدے رکھنے والے کا کیا کرنا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی کی اولاد کو ذبح کر دے. ہمیں ایہم احسن عملا چاہیے. ہمیں وہ چاہیے. ہمیں وہ شخص چاہیے کہ جو نبی کے گھرانے کا دفاع کرے، چاہے وہ کچھ دن پہلے نبی پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، وہ نصرانی ہو اصلاً، وہ نہ نبی پر اس کا ایمان ہو نہ خدا پر اس کا وہ ایمان ہو، لیکن مرحلہ عمل میں جب وہ وارد ہو تو وہ ہمیں حسین ابن علی کے ساتھ نظر آئے. حسین ابن علی اس کے عقیدے کی خود بخود اصلاح کر دیں گے، اگرچہ وہ کچھ دن پہلے عیسائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل کے نیک ہونے کے باعث حسین اس کو انتخاب کریں گے اور خود حاضر ہو کر اس کے عقیدے کی اصلاح کریں گے، کہیں گے کہ تم میرے ساتھ شامل ہو. چلیں عقیدہ امامت کی گفتگو کر لیتے ہیں. عقیدہ امامت میں ایسے امام کو ماننے والوں کا کیا کرنا جو کہ خود خط لکھیں، الاجل الاجل کہیں، ادرکنی ادرکنی کہیں، اور جب امام کا نائب آئے تو پہلے اس سے بیعت کر کے پھر اس سے غداری کریں اور اس کے بعد خود امام سے غداری کریں. نہیں عزیزان گرامی، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. ہمیں ایسے ایمان والے نہیں چاہیے. ہمیں ایسے ایمان والے چاہیے کہ جب ہم ان کا امتحان لیں تو لنبلوہم ایہم احسن عملا کے معیار پر اتریں اور وہاں پر کامیاب ہوں. ایمان سے آگے بڑھ کر عمل کے میدان میں کامیاب ہو. یہاں پر اپنے آپ پر ریفلیکٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم عمل کے میدان میں کامیاب ہیں؟ کیا جس بات پر ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، تو کیا ہم ضمیر کی اپنے گواہی پر اس درست کو انتخاب کرتے ہیں اور اس غلط سے بچتے ہیں؟ اگر انتخاب کرتے ہیں اور بچتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ بھی تشریف لا سکتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لا سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. لیکن اگر ہم اس بات پر ہی پورے نہیں اترتے اور ہمارا عمل ہی اس معیار کا نہیں ہے تو اگرچہ کہ ہم عقائد کے مسئلے میں بہت مناظرے کرتے ہوں، بہت بحث و گفتگو کرتے ہوں، بہت سارے ہم نے حوضوں میں پڑھا ہو، اساتید دیکھے ہوں، بہت کچھ ہم جانتے ہوں عقیدے کے معاملے میں، لیکن اگر ہمارا عمل اس معیار کا نہیں ہوگا تو معلوم نہیں ہے کہ کربلا میں ہم کس طرف نظر آئیں گے. اور کربلا وہ میدان ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے صاحبان ایمان، توحید و نبوت و امامت پر یقین رکھنے والے، جنہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جس پر انسانیت ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہے، انہوں نے توحید و نبوت و امامت کے ارکان ہلا دیے. لہٰذا کربلا میں آ کر اب عمل کے آزمانے کا مرحلہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائٹل کی وجہ سے جو تم نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے جو بظاہر تم نے اپنایا ہے، تمہارے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے، حق و باطل کے میدان میں تم کس طرف نظر آتے ہو. دیکھیں الاجل اور ادرکنی زبان سے تو کہتے ہیں، امام کے نائبوں کا بظاہر تو احترام کرتے ہیں، لیکن جب امام تشریف لائیں گے، جب مشکل وقت آئے گا، جب دوبارہ ایک نئی کربلا سجے گی تو تمہارا عمل کیا ہوگا. اور یہیں سے میں پیغام دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ایک عجیب و غریب فکر کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں کہ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اور صرف گریہ کرو، صرف اور صرف اشک بہاؤ. احسان گرامی، آیت قرآن ہمیں بتاتی ہے،
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نو کے نیزہ سے ہمیں اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم عمل کے میدان میں تمہیں اترتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میری قربانی، میری تمام قربانیاں، میں نے تمام اذیتیں اس لیے اٹھائی تاکہ تم عمل کے میدان میں کامیاب ہو سکو، اور تم کہہ رہے ہو کہ صرف اور صرف میرے لیے اشک بہانا ہے۔ شاید کوئی کہے کہ اشک بہانا اور سوگ منانا یہ خود بھی عمل ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پہلی یا دوسری ریکارڈنگ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عمل وہ ہوتا ہے جو انسان اختیار کرتا ہے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کی داستان کو سن کر، کربلا کے وقائع کو سن کر اشک نکلنا ایک فطری عمل ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اختیار میں ہے، یعنی وہ چاہے تو اشک نہ بہائے اور چاہے تو اشک بہائے، تو ٹھیک ہے، اس نے پھر عمل کیا ہے، یعنی اس نے پھر اپنے آپ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ اشک بہائے، اس کا واقعاً یہ عمل سراہنے کے قابل ہے۔ ہو سکتا ہے میرا دل پتھر کی طرح ہو گیا ہو، میں اشک نہ بہا، یعنی میرے آنکھوں سے بے ساختہ اشک اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں جاری نہ ہو، بے ساختہ سوگ میرے اندر نہ آئے، اور سوگ کی وجہ سے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ مجھ میں ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر میرے لیے یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے کہ میں اب عبداللہ علیہ السلام کے محفل میں صرف غم کا اظہار کروں۔ لیکن ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جب اب عبداللہ علیہ السلام کا نام سنتے تو بے ساختہ ہمارے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اشک بہانے والے لوگ بہت تھے جو اشک بہاتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھاتے رہے۔ وہ قصہ معروف ہے، آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں کہ جو شخص ایک معصوم بچی کے، اب عبداللہ علیہ السلام کی معصوم بیٹی کے، چھوٹی سی بچی کے پیر سے پازیب چھین رہا تھا یا کان سے گوشوارے چھین رہا تھا اور گریا کر رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ اے شقی تو گریا کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ ایسا کام انجام دے رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں افسوس ہے۔ خوب گریا تھا، اشک بہا رہا تھا، اب عبداللہ علیہ السلام کے گھرانے کی مصیبت پر اشک تو بہا رہا تھا، لیکن اس کا عمل کیا تھا؟ بس یہ خطرناک فکر کہ جس میں یہ کہا جائے کہ صرف اور صرف اشک بہانا معیار ہے، صرف اور صرف سوگ معیار ہے، یہ عجیب و غریب فکر ہے، قرآن مجید سے بالکل ٹکراتی ہوئی فکر ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کو مشکل ہوتی ہے اشک بہانے میں، اس کے لیے ضرور ایک مرحلہ ہے کہ وہ اشک بہائے، ظاہر ہے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اظہار غم کرنے میں، لیکن جس کے لیے فطری طور پر یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تو وہ عمل میں شمار نہیں ہوتا۔ عمل وہ ہوتا ہے جو اختیار کرے۔ اب اس اشک کے مقابلے میں نے حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ خوب حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے میں نے کیا عمل انجام دینا ہے؟ جو عمل آپ اختیار کریں۔ کوئی کہے گا کہ مجھے قرآن مجید سے نزدیک ہونا ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے زیارتوں پہ جانا ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے فلاحی کام کرنے، ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے، وہ جو بھی ہو، لیکن عمل کے میدان میں ہم تو اب یہاں پر ہی آگے پھنس گئے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے یاد میں صرف سوگ اور ماتم کرنا اور اس کے بعد عملی میدان میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، بھئی یہی کافی ہے۔ ہم تو یہاں پر پھنس گئے، اب عمل کیا ہو اس پر کیا ڈسکشن کریں؟ کم سے کم اتنا تو ہم اپنے لیے طے کر لیں کہ عمل ہی ضروری ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہی ہم اپنے اس موضوع پر جو گفتگو کی ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اگرچہ کہ اب جو آیت ہمارے پیش نظر ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے تو اصل گفتگو کا آغاز ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرصت دی تو اگلے ایام عزا میں ہم اس ڈسکشن کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ وہی آیت ہے جسے امام علیہ السلام نے نو کے نیزہ سے تلاوت فرمائی، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جس میں ہم ان احادیث کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں صلوات شعبانیہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الکہف الحسین وغیاث المبر المستقین، دیکھیں وہاں پر کہف کا تذکرہ ہو رہا ہے، محکم غار، بہت سارے ایسے مضامین احادیث میں کہ جو سورہ کہف سے ریلیٹڈ ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کا تلاوت فرمانا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اپنی توفیقات ہمارے شامل حال فرمائی، اگر اہل بیت علیہ السلام کی خاص عنایت ہم پر ہوئی، تو اگلے ایام اعظام اگر زندہ بچے تو آپ کی خدمت میں اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آئیے اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنا ایک
तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बकीत وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.